بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك بصمیم قلوبنا من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ٹائم بھی کافی ہو چکا اور ماشاءاللہ ہمارے مسجد کے امام صاحب مولانا معین صاحب تشریف فرما ہے، حضرت کے ساتھ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں تعلیم حاصل کی ہے اور دور حدیث فرسٹ ایئر میں صاحب تھے اور سیکنڈ ایئر میں تھا، اور اس کے بعد اب جا کر پچھلی بار ملاقات ہوئی تھی اور دوسری ملاقات دلی میں ہوئی، اور ہر ذرہ ظہیر نصیب آفتاب ضرور ہے۔ ادھر ہمارے قاری صاحب ادھر آپ کے سامنے ہیں، اپنے اپنی باتیں اپنے اپنے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں ہر ایک نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ میں بھی آپ کے سامنے آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 40 سال سے پہلے کی جو زندگی تھی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال جب آقا علیہ السلام کی عمر ہو گئی تو اس وقت وحی کی ابتدا ہوئی۔ آقا علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی جانب سے قرآن پاک کا نزول ہونا شروع ہوا۔ اس سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تھی اور آقا علیہ السلام نے وہ گمنامی کی جو زندگی بظاہر جو گزاری، وہ آخر کیسی تھی، وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور ہو یا نزدیک ہو بندہ، وہ جو کان ہے نا میرے آقا علیہ السلام کے، دور و نزدیک کی سنتے ہیں، تو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلِ کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ عقیدہ دل میں رکھیں کہ ہم یہاں درود پڑھ رہے ہیں اور میرے آقا مدینے میں رہ کر بھی ہمارے درود کو سماعت فرما رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اور نگاہوں میں اس توجہ سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے پڑھ لیا، نگاہوں میں گنبد خضرا ہو اور توجہ آقا علیہ السلام کی طرف ہو اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے اپنے تمام انبیاء کو بھیجا اور نبی آئے، انہوں نے اپنی اپنی امتوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا تو ذرا غور کریں، 63 سال کی عمر مبارک، 63 سال کی عمر آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا کی۔ اب اس میں غور لوجک دیکھیں آپ کہ اللہ نے ہمارے نبی آقا علیہ السلام کو کس لیے بھیجا دنیا میں؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس میں سے 1/2 حصہ یعنی 3 حصے کریں اگر عمر مبارک کے تو 21 کتنے ہو جاتے ہیں؟ 20 60 اور 1 3، یعنی تقریباً 2/3 حصہ آقا علیہ السلام کو نبی کے طور پر اللہ پاک نے لوگوں کے درمیان ظاہری نہیں فرمایا۔ غور کریں، نبی کو بھیجا لوگوں کی دعوت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اور عمر کتنی عطا کی ظاہری؟ 63 سال۔ 63 سال میں سے 40 سال تک اور یوں کہ لے 43 سال تک اعلانیہ طور پر
یہ اعلان کروایا ہی نہیں کہ میں تمہارا نبی ہوں. آخر اس 40 سال تک اللہ کے رسول نے وہ زندگی کیسی گزاری؟ کیونکہ جتنے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ 40 سال کے بعد کی زندگی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز پڑھو. کب کی ہے؟ 40 سال کے بعد کی. قرآن پاک 40 سال کے بعد نازل ہوا. حج کرتے ہیں، یہ حج کا حکم 40 سال کے بعد نازل ہوا. زکوٰۃ دیتے ہیں، 40 سال کے بعد اس کا حکم آیا. روزہ رکھتے ہیں، 40 سال کے بعد اس کا حکم آیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کی جتنی آیتیں ماں باپ کے حقوق میں آئی، بہنوں کے حقوق میں آئی، یہ تمام جتنے اسلامی حقوق اور جتنے اسلامی احکام ہیں سب کے سب قرآنی صورت میں جو ہمیں ملا، اور آقا علیہ السلام کی احادیث نبویہ جسے کہتے ہیں اس کے صورت میں ہمیں ملا یہ 40 سال کے بعد میں. آخر 40 سال سے کم کی، مگر مائک کے بھی چلے گا میرے خیال سے، کوئی نہیں، آواز میری کام کر جائے گی. تھوڑا قریب آ جائے تو انشاءاللہ سمجھانے میں تھوڑی آسانی ہوگی. دوسری پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 40 سال تک آقا علیہ السلام کی زندگی کیسی رہی وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں. اور اس 40 سالہ زندگی کو اگر آپ اپنا لیں تو میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ یقین ہے کہ ہمارے جو پیر آج اکھڑے ہوئے ہیں اور ہماری جو عظمتیں گزر چکی وہ انشاءاللہ اگر ان پر ہم عمل کر لیں تو ہمارے یہ پیر دوبارہ جم جائیں. یہ احادیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ جب پہلی بار اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا اقرأ کے ذریعے، تو ذرا غور کریں. آپ امام صاحب کے پیچھے یہ نماز میں سنتے ہوں گے یہ والی تلاوت، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. اس سے پہلے ایک آیت ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیہ، کہ اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ کا حال یہ ہوتا کہ اللہ کے خوف سے لرزہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. ذرا غور کیا ہے آپ نے کہ اللہ پاک کا کلام سچا حق ہے نہیں حق ہے؟ اور اللہ پاک کیا فرما رہا ہے اگر ہم اسے پہاڑ پر اتار دیتے، پہاڑ کی سختی، یہ کرسی بھی سخت ہے، یہ لکڑ بھی سخت ہے، اور یہ جہاں بیٹھے ہیں آپ یہ مٹی بھی سخت ہے، لیکن ان سے زیادہ سخت یہ پہاڑ ہوا کرتا. آپ اس سے ٹکرائے وہ چوٹ نہیں آئے گی جتنی چوٹ آپ کو لکڑ سے آئے گی، اور لکڑ سے ٹکرائے اتنی چوٹ نہیں آئے گی جتنی آپ زمین سے آئے گی، اور زمین سے ٹکرائے اتنی چوٹ نہیں آئے گی جتنی آپ کے پہاڑ سے آئے گی. اس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر ہم پہاڑ پر بھی اتار دیں نا تو پہاڑ اس قرآن پاک کی ہیبت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہوگا. اور یہ ایسی بات نہیں کہ ہوا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، جانے کے بعد عرض کیا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، آپ کی آنکھیں وہ تاب نہیں لا سکتی جو مجھے دیکھنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مقام ناز میں تھے، محبوب و محب کی باتیں تھی، عرض کرنے لگے یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے، میں اس پہ تجلی کرنے جا رہا ہوں، اگر اپنی جگہ پہ قائم رہ جائے نا تب تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، وَإِلَّا فَلَا ورنہ. ہوا یوں ہی اللہ پاک نے اپنی تجلی پہاڑ پر نازل فرمائی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. لوگ آج عرب میں جا کے اسی کا سرما لایا کرتے ہیں. تجلی بھی اللہ پاک کی ایک صفت ہے اور قرآن پاک بھی اللہ کا کلام ایک صفت ہے. اللہ نے ایک صفت پہاڑ پر نازل فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. قرآن پاک جو اللہ کی دوسری صفت ہے وہ بھی اللہ پاک اگر پہاڑ پر نازل کرتا تو یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن ذرا غور کریں اس کے بعد
کہ ہوا بھی ماجرا یہی کہ ریسا ریسا ہوا، لیکن یہی قرآن اترا کہاں؟ آقا علیہ السلام کے سینے میں، ہمارے اور آپ کے نبی کے سینے مبارک۔ ایک صفت تجلی فرمائی پہاڑ ریسا ریسا، دوسری صفت قرآن پاک کے بارے میں خود قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے اگر نازل کر دیتے تو ریسا ریسا ہو جاتا۔ اس کے بعد جب نازل فرمایا تو آقا علیہ السلام کے سینے مبارکہ پر نازل فرمایا۔ ناز کریے اپنے محبوب پر کہ کتنا سونا نبی آپ نے پایا ہے، کہ اللہ پاک کا وہ کلام جس کی ہیبت و جلال سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ نے اسے برداشت کیا۔ اللہ اکبر۔ اب سینے مبارکہ پر جب وہ قرآن نازل ہوا، اب کیا ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائی؟ اب پہاڑ میں تھے، غار حرا میں تھے، واپس آتے، ان کی بیوی کا نام تھا، ہم انہیں ام المؤمنین کہتے ہیں، تمام مومنہ کی ماں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ 40 سال کا واقعہ ہے، 40 سال کی عمر۔ اس وقت آقا علیہ السلام کی پہلی بیوی کے کیا نام تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ 25 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ 40 سال کا یہ واقعہ ہے۔ کتنی سال کی عمر میں شادی ہوئی؟ 25 سال کی۔ واقعہ کون سی سال کا ہے؟ 40 سال۔ اب ذرا غور کریں، آقا علیہ السلام غار حرا سے تشریف لاتے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہتے ہیں کہ جب وحی آ گئی، آقا علیہ السلام اس ہیبت اور جلال کی بنیاد پر، کلام الہی کے ہیبت اور جلال کی بنیاد پر آقا علیہ السلام پر کیا ہوا؟ بخار شریف تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام پر بخار طاری ہو، جسم جو ہے گرم ہو۔ اب آتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے فرماتے ہیں کہ زمیلونی زمیلونی، مجھ پر چادر اڑائیے، ایسا لگتا کچھ ہو نہ جائے۔ اب اس کے بعد جو الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ارشاد فرمائے ہیں نا، وہ آقا علیہ السلام کی 40 سال کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو الفاظ کہے ہیں نا، اس ٹائم آقا علیہ السلام نے اپنا نبی ہونا ظاہر نہیں کیا ہے۔ 40 سال میں پہلی بار وحی آئی ہے، اور اس وحی کے موقع پر آ کر حضرت اپنی بیوی سے کہتے ہیں آقا علیہ السلام، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، کہ مجھے چادر اڑائیے اور ایسا لگتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اب کیا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے تسلی کے وہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں اور امت محمدیہ کو وہ نسخہ عطا کیا ہے کہ اگر ان الفاظ پر اگر آپ عمل کر لیں تو آپ کے پیر کہیں سے بھی، سوسائٹی میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، جس ملک کنٹری میں رہتے ہیں، آپ کے پیر کبھی اکھڑ نہیں۔ کیا ارشاد فرماتی، عرض کرتی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ واللہ لا یخزیک ابدا، واللہ لا یخزیک ابدا۔ دوسرے الفاظ ہے واللہ لا یحزنک ابدا، کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ اور دوسری روایت میں اللہ کی قسم اللہ آپ کو غمزدہ نہیں فرمائے گا۔ اس کے ریزن کیا ارشاد فرمایا انہوں نے؟ وہ کہتی ہیں انک لتصل الرحمہ وتکسب المعدومہ وتحمل الکلہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ 5 کوالٹیاں اللہ کے نبی کی بیوی، ہماری اور آپ کی ماں حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اللہ پاک ظاہر نہیں فرمائے گا۔ کیوں نہیں فرمائے گا؟ آپ یہ کام کرتے ہیں۔ کون کون سے کام کرتے ہیں؟ ابھی نبی ہونا اللہ کے رسول نے ظاہر نہیں کیا ہے، اور 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 40 سال کی عمر میں واقعہ آ رہا ہے۔ خود ان کی بیوی 15 سال کا ایکسپیرینس بیان کر رہی ہے۔ کیا بیان کر رہی ہے؟ یا رسول اللہ انک لتصل الرحمہ، آپ رشتہ داریاں جوڑا کرتے ہیں۔ پہلی کیا کوالٹی بیان فرمائی؟ آپ رشتہ داریاں جوڑا کرتے ہیں، آپ کو اللہ پاک رسوا اور ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس آئینے میں ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ رسول اللہ نے اپنی 40 سال کی زندگی جن کاموں میں گزاری ہے،
کہ ہم اور آپ اس کام میں اپنے آپ کو لگا رکھا ہے یا نہیں لگا رکھا ہے؟ 40 سال تک رسول اللہ نے جن کاموں کو انجام دیا ہے، کیا ہم نے ان کاموں کی اتباع کی ہے یا نہیں کی ہے؟ موقع پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریاں توڑنے والوں اور موقع پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی یہ خدمات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، یہ تو ایسا کام ہے کہ آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، اور یہ ایسا کام ہے اس کی بنیاد پر اللہ پاک کسی کو ضائع نہیں فرماتا، آپ کو بھی ضائع نہیں فرمائے۔ اور دوسری کیا ارشاد فرمایا؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ۔ اور سوسائٹی میں، معاشرے میں جو لوگ کمزور ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، آپ یا رسول اللہ آپ تو ان کا بوجھ اٹھایا کرتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ان کو کسی کے ساتھ مواخات کا رشتہ طے کر دیتے ہیں، یہ بھی امیر ہو جاتا ہے، یہ بھی امیر ہو جاتا ہے، غریب ہوتا ہے اس کے لیے مشورہ دیا کرتے ہیں کہ جا جنگل سے لکڑیاں لا، اسے کاٹ پھر بیچ، تو امیر ہو جائے گا، وہ بندہ امیر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ ایک تو رشتہ داریاں جوڑا کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں کو ایڈوائس دے رہے ہوتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ بھائی کا رشتہ جوڑ کر اسے بھی معاشرے میں بلند کر رہے ہوتے ہیں، آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ کو اللہ پاک کیسے ضائع فرما دے گا؟ تیسری چیز جو کوالٹی بیان کری وہ یہ کہ وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ، کہ آپ جو ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں جو دبے کچلے لوگ ہیں، جنہیں کمانے کو بھی نہیں آتا، جو بالکل یتیم ہیں، بیوہ ہیں، کمانے کی ان کا کوئی بھی سادھن نہیں ہے، ان کے پاس کمانے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، یا رسول اللہ غریبوں کو تو آپ اوپر اٹھاتے ہی ہیں، یہ معاشرے کے جو دبے کچلے لوگ ہیں ان کے لیے آپ کما کے دیتے ہیں، کما کے دیتے ہیں۔ اسی کے سلسلے میں ایک واقعہ یاد آیا اور میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے خانقاہ میں ایک شخص تھا اور تندرست و توانا تھا، تندرست و توانا بالکل جیسے مزاروں پہ کچھ لوگ بیٹھ کر اور بھیک مانگ کے کھایا کرتے ہیں، اس کا بھی یہی حال تھا، ہٹا کھٹا اور مانگا کرتا تھا۔ حضرت شقیق بلخی باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو بڑا طاقتور ہے، کما خیر کھاتا کیوں نہیں، اس طرح بھیک مانگنے والوں کی زندگی کیوں گزارتا؟ اس کو تھوڑی سی شرم آئی اور کہتا ہے ٹھیک ہے حضور، میں باہر جاتا ہوں اور کچھ کما کے لاتا ہوں۔ باہر تھوڑی دور نکلتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک پرندہ نہ پیر ہے نہ پر ہے، لیکن ہے بڑا تازہ اور زندہ۔ وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، نہ پیر ہے کہ چل کے جا سکے، نہ پر ہے کہ اڑ سکے، آخر اس کی زندگی کیسے سلامت ہے؟ تھوڑا دیر رک کر پھر چلتا ہوں، دیکھ لوں ماجرا کیا۔ تھوڑی دور کے بعد دیکھتا کیا ہے، ایک پرندہ آ رہا ہے، آ کر اپنی چونچ میں جو کیڑا ہے وہ اس کے چونچ میں ڈالتا ہے اور اڑ کے نکل جاتا ہے، ڈال کے نکل جاتا ہے۔ اب یہ جو پہلوان ہے بجائے کما کے جانے کے، یہ واپس آتا ہے اور وہیں پھر مانگنے کھانے لگتا ہے۔ حضرت شقیق بلخی باہر نکلتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو تجھے کمانے کے لیے بھیجا تھا، دوبارہ آپ نے وہ سلسلہ قائم کر رکھا ہے، کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور میں نے آج اللہ پاک کی رزاق ہونے پر ایسا یقین ہو گیا ہے نا، اب میں کماؤں گا کھاؤں گا نہیں۔ اللہ، اس نے کیا نتیجہ نہیں بولا؟ اللہ کے ولی حضرت شقیق بلخی نے فرمایا آخر کیا تم نے دیکھ لیا کہ کمانے کے لیے بھی نہیں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا، ایک بے پر کا پرندہ اور بے پیر کا پرندہ، اس کو جب اللہ پاک دے رہا ہے تو مجھے کمانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے بھی لوگ لا کے کھلاتے ہی ہیں۔ حضرت شقیق بلخی نے حدیث کی روشنی میں وہ جملے ارشاد فرمائے لوگوں جو ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ بھی ہے اور قابل اتباع بھی ہے۔ حضرت شقیق بلخی نے فرمایا ارے نادا، تو نے اس واقعے سے یہ سبق سیکھا کہ تو اس بے پر کے پرندے کی طرح ہو جائے، بے پیر کے پرندے کی طرح ہو جائے جو دوسروں کا محتاج بنا ہے؟ تجھے تو حدیث کی روشنی میں اس پرندے کی طرح ہونا چاہیے تھا جو خود بھی کھا رہا تھا، دوسروں کو بھی کھلایا۔
ہمیں اپنی زندگی ایسی گزارنی ہے اللہ کے رسول کی حدیث کی روشنی میں کہ ہماری زندگی ہم خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں. یہ 3 کوالٹیاں بیان کری. چوتھی کوالٹی کیا بیان کری اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَتُقْرِ الضَّيْفَ. یا رسول اللہ آپ تو مہمان جب آتے ہیں نا تو مہمان کے ساتھ غلط ویوہار نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اور 5ویں کوالٹی بیان فرمائی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. آسمانی آزمائش آ پڑے یا زمین کی کوئی وبا پھیل پڑے امت پریشان ہو تو آپ اپنے پرایوں کو نہیں دیکھتے ہیں, آپ ہر ایک کی مدد کے لیے نکل پڑتے ہیں. پہلی کہ آپ مہمان نواز, پہلے آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں. دوسری معاشرے میں جو غریب طبقہ ہے اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تیسری سوسائٹی میں جو کمانے کے بھی لائق نہیں اس کو خود کما کے دیتے ہیں. چوتھا کوئی مہمان آ جائے تو مہمان نوازی کیا کرتے ہیں. اور 5ویں صفت بیان کری کہ آسمانی آفتیں آن پڑے, بارشیں ہو گئی, ہر جگہ بارشی دلدل اور زلزلہ آ گیا, زمین میں کوئی وبا پھیل گئی, سب کے لیے آپ اٹھ کے چل دیتے ہیں اور مدد کیا کرتے ہیں. ذرا غور کریں رسول اللہ کی یہ 40 سال کی زندگی جو 5 کوالٹیوں کی صورت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بیان کری, یہ آج ہم اور آپ اپنا لیں تو ہر جگہ ہم کامیاب نظر آتے رہیں گے. کیونکہ اگر آپ کہیں پہ بھی کسی کی ضرورت پیش آ رہی ہے رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں آپ اس کی مدد کرتے ہوئے نظر آئے. جہاں کہیں زلزلے آ جائے, جہاں کہیں سیلاب آ جائے, جہاں کہیں بیماریاں پھیل جائے, جہاں کہیں غریب لوگ ہو, جہاں پر بھی یتیم اور بیوہ ہو, یہ ٹوپی کرتے والے اگر ان کی مدد کو آگے آئیں گے تو پہچاننے والے پہچان کے بولیں گے کہ اس قوم کو تباہ نہ کیا جائے, یہ ہماری ضرورت ہے, ضرورت کے موقع پر ہمیں کام آتے ہیں. اور یاد رکھیے گا جس طرح انسان کی ضرورت پیسہ ہے, انسان اپنی ضرورت کو ختم نہیں کرتا. آپ سوسائٹی اور معاشرے کی ضرورت بن جائے, آپ کو تباہ کرنے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. آپ معاشرے کی سوسائٹی کی ضرورت بن جائے, آپ اپنے گھر کی ضرورت بن جائے, آپ میں 50 خامیاں ہو, گھر والے آپ کو کبھی نہیں نکال سکتے ہیں. آپ محلے اور سوسائٹی کی ضرورت بن جائے, ان کے ہر دبے کچلے اور ہر ایک جس میں بولتے کوئی مدد کو نہ آئے. باڈی اٹھانے والا کورونا میں کوئی نہیں تھا. جب مسلمانوں نے غیروں کی بھی باڈی, اس کے حکام الگ ہے, لیکن غیروں کی بھی باڈیاں جب جا کے جلائی تھی نا تو لبوں پر ان کے بھی آ گیا تھا کہ اس قوم کو مٹانا ہم ضرور چاہتے ہیں مگر مشکل موقعوں پر یہی قوم ہماری مدد کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور یاد رکھیے گا جو قوم دوسروں کی مدد کیا کرتی ہے اللہ پاک اسے زمین پر آباد کرتا ہے, اور جو چیز دوسروں کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی اللہ پاک اسے ضائع فرما دیتا ہے, ختم فرما دیتا ہے. قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو ایک آیت کریمہ سے اس کا ثبوت دے دوں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. اس کے پاک اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایک تو ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله. ایک لائن کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اس آیت کریمہ کا خلاصہ کیا ہے کہ جب اللہ پاک پانی نازل فرماتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش ہوتی ہے تو پانی تو ہوتے ہی یہ پانی کے اوپر بلبلے اٹھنے لگتے ہیں. ایک یہ مثال اللہ پاک نے ارشاد فرمائی. اور دوسری کیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا لوہار کو جب بھٹی جلاتا ہے تو بھٹی میں جو آگ لگتی ہے آگ کے بعد ایک چنگاری بھی نکلتی ہے, دیکھا ہے آپ لوگوں نے. ان دونوں مثالوں کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, اور اللہ پاک نے ارشاد فرمانے کے بعد بتایا یہ جو آگ کی چنگاری نکلتی ہے اور بارش نازل ہونے کے بعد پانی کا جو ببولا اور جھاگ ہوتا ہے یہ لوگوں کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا, یہ کسی کام کا نہیں ہوتا, تو اللہ پاک اسے لے جاتا ہے. اور جو کام کی آگ ہوتی ہے اور جو کام کا پانی ہوتا ہے اللہ پاک اسے زمین میں ٹھہرا دیتا ہے.
اس سے پتا چلا جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ہوا کرتی ہے وہی چیز زمین میں باقی رکھی جائے گی، اور جو چیز بے فائدہ جھاگ کی طرح ہوگی ان کا کوئی اعتبار نہ دنیا والے رکھیں گے نہ اللہ رب العزت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اگر کسی بھی طرح کی کوئی آزمائش آتی ہے تو آپ اپنے گرد و نواح میں یہ غور کر کے دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کے کتنے حصے خود اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے گزرے ہیں، ہماری زندگی کی کتنی عمر اپنی زندگی کو اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے گزری ہے، اور اپنی زندگی کتنی عمر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے گزرے ہیں۔ آج بھائی کی بیٹی اپنی بھتیجی اور بھانجی کی جوانی آپ اگر غور کر لیں پیارے اسلامی بھائیوں، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے جا رہی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، بھتیجوں بھانجوں رشتہ داروں کو جاب نہیں مل رہی ہے، لیکن خود چچا اور ماموں کے تجورے کی تالے کھل کیوں نہیں رہی ہے؟ کیونکہ ابھی چوتھے منزل پر ماربل ہے۔ آپ اگر جب تک اپنے مفاد کے لیے زندہ رہیں گے تو یاد رکھیے گا تو ہماری اور آپ کی حیثیت اس وقت کچھ نہیں رہے گی جب تک ہم اپنے بارے میں صرف سوچیں گے۔ آپ اگر دوسروں کے بارے میں سوچیں گے، دوسروں کے اصلاح کے بارے میں سوچیں گے، دوسروں کو نفع پہنچانے کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو اللہ پاک سلامت رکھے گا، اور آپ کے ذریعے اللہ پاک دوسروں کو بھی آپ کے گھروں سے آزمائشوں کو دور رکھے گا، اور اس کا فائدہ صرف اور صرف آپ کو اسی دنیا میں نہیں آئے گا بلکہ قیامت کے دن بھی اس کا ثواب آپ کو ایسا ملے گا کہ آپ کی چاہت یہ ہوگی کہ کاش کچھ دیکھیں اس طرح کی اور کر لیں۔ ایک حدیث پاک کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی شخص کی دنیاوی کوئی مصیبت کو دور فرما دے نا، اللہ پاک قیامت کے دن قیامت کی پریشانیوں کو اس سے دور فرما۔ سوچو کتنا بڑا انعام ہے۔ علماء سے مقررین سے ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، دماغ کھولتا ہوا ہوگا، پسینے میں ہم کوئی ڈوب رہا ہوگا، کوئی تیر رہا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام بھی سید الانبیاء کے محتاج ہوں گے۔ 50,000 سال کا دن، اتنی پریشانیوں میں انسان مبتلا ہوگا۔ اس پریشانیوں کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو دنیاوی کوئی مصیبت اپنے مسلمان بھائی کی دور کر دے گا، اللہ پاک قیامت کی مصیبتیں اور پریشانیاں اس سے دور فرمائے۔ تو آپ نیتیں کریں کہ جس کے پاس جس اعتبار سے بھی دوسروں کو نفع پہنچانے کا کوئی راستہ ہے، مشورے دے کر، ایڈوائس دے کر، 2 روپے 4 روپے جتنے دیے اللہ پاک نے اس سے مدد دے کر، ہاتھوں سے پکڑ کر، سپورٹ دے کر، آپ کا اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کسی بھی اعتبار سے اگر آپ کسی کو آگے کر سکتے ہیں اور اسے آگے بڑھا سکتے ہیں تو اسے آگے بڑھا دیجئے۔ یہ نہ سوچئے کہ کل اگر یہ مجھ سے کسی فائنینشیل طور پر اگر مجھ سے بڑا ہو جاتا ہے تو مجھے اپنے قدموں میں رکھے گا، یہ میری باتیں نہیں مانے گا۔ یہ حقیقت میں آپ اس کا نہ سوچیں بلکہ اللہ رب العزت سے اس کے ثواب کی توقع رکھیں کہ میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، یہ کام کرنے کے بعد اللہ نے مجھے ثواب دے دیا ہے۔ سامنے والا کچھ دے یا نہ دے اس سے ہمیں کوئی بھی سروکار و مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اپنوں سے زیادہ دوسروں کی بھی ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دوسروں کے کام آنے کی توفیق نصیب فرمائے، دوسروں کے چلنے کے بجائے ان کو ترقی دینے کی کوشش فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق